بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ پہلی محرم سے اس عزاخانے میں آپ جس انداز کی مجالس سن رہے ہیں، میرا موضوع اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ ان لوگوں کو، ان مومنین اور مومنات کو جو اس سے پہلے مجھے سن چکے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عام طور پر میرے موضوعات کیا ہوتے ہیں، لیکن ہر سال اس عزاخانے میں، اس حسینیہ میں ایک بڑی تعداد ایسے مومنین اور مومنات کی بھی ہوتی ہے کہ جو بالکل نئے ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ بیچارے کسی غلط فہمی میں ان مجالس میں آ کر تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، میں ہمیشہ پہلی مجلس کی بھی بالکل شروع میں یہ واضح کر دیتا ہوں کہ میرا موضوع یا میرے موضوعات کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اس دفعہ تو اتفاقاً کسی مومن نے مجھ سے یہاں پہنچنے کے بعد ایک سوال کر لیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ مولانا، آپ کو قبر والا ملا یا جہنم والا ملا کیوں کہا جاتا ہے؟ حسن اتفاق یہ کہ اس عشرے کی مجالس کے لیے ہمارا عنوان بھی قبر میں کام آنے والی نیکیاں تھا، تو اور زیادہ مجھے اس مسئلے کو واضح کرنے کا موقع ملا کہ میرے موضوعات عموماً وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں ہماری دنیاوی زندگی اختتام کو پہنچتی ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی، اگرچہ یہ آیت ایک خاص پس منظر میں اور حج جیسی عبادت کے حوالے سے ہے، لیکن جیسا کہ قرآن کے حوالے سے یہ اصول طے شدہ ہے کہ اگر کسی آیت کا ایک خاص شان نزول ہوگا تو یہ آیت فقط وہیں تک محدود نہیں رہے گی، بہرحال اصول قیامت تک کے لیے مانا جائے گا۔ ایک خاص واقعہ پیش آ گیا، اس وقت ایک آیت نازل ہوئی، اب یہ آیت محدود نہیں۔ اسی طرح سے یہ آیت جس کا ترجمہ یہ کہ سامان سفر تیار کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ یہ جس سفر کی بات کی جا رہی اس میں کام آنے والا بہترین سامان تقویٰ ہے۔ یہ کون سا سفر ہے کہ جس کے سامان کو تیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی دکانوں میں جا کر عام سفر میں کام آنے والی چیزیں خرید لو، نہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، بہترین زاد راہ اور بہترین سامان تقویٰ۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کی تفسیر شروع کی جائے، سرسری طور پر ایک بات جو اس سے پہلے بھی میں کئی بار بیان کر چکا ہوں یاد دلا دی جائے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے جو عقیدے مکے میں نازل کیے گئے، بہت ہی واضح طور پر اسلامی عقائد کی دو قسمیں، کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کا تذکرہ مکے میں ہوا تھا، اور کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہجرت کے بعد مدینے میں کیا گیا۔ البتہ یہ مدینے والے عقیدے اشارتاً تو مکے میں بھی اس کا بیان ہوتا رہا، لیکن میں بات کو بہت پھیلانا اور خشک نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ واپس آئیے اصل جملے پر۔ مکے میں اسلام کے جو بنیادی عقیدے کافروں کے سامنے پیش کیے گئے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو البختری ہے، فہرست، ان میں سے ایک عقیدہ ایسا تھا جو کافروں کی عقل ہی میں نہیں آ رہا تھا اور ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا۔ اختلاف تو انہیں اسلام کے ہر عقیدے سے تھا، جھگڑا تو وہ اسلام کے ہر حکم پر کر رہے تھے،
مذاق تو وہ اسلام کی بتائی ہوئی ہر بات کا اڑا رہے تھے، لیکن اسلام کے اکثر عقیدے ایسے تھے جو ان کی سمجھ میں آ بھی رہے تھے اور ان کا دل گواہی بھی دے رہا تھا کہ یہ صحیح عقیدہ ہے، لیکن اپنے فائدے کے لیے، جس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ، ان کے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے وہ زبان سے نہیں مان رہے لیکن دل سے تسلیم کر رہے ہیں۔ ہاں، فقط ایک عقیدہ اسلام نے ایسا پیش کیا کہ جو واقعاً ان کی عقل ہی میں نہیں آ رہا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے اور اس پر وہ ہر لمحے شک کے عالم میں تھے۔ یہی وجہ کہ اسلام نے زور بھی اس عقیدے پہ زیادہ دیا۔ باقی عقیدے کے بارے میں پتہ کہ یہ زبان سے لاکھ انکار کرے، دل میں تو مان رہے۔ عقیدہ توحید دیکھیے، بظاہر اسلام کی تاریخ شروع سے ہی ہم کو یہ پتہ چلتا کہ سارا جھگڑا اس بات پر شروع کیا گیا کہ یہ کون آدمی آ گیا جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا اور یہ کہتا ہے کہ خدا تو صرف ایک ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ توحید کا عقیدہ مکے والوں کے لیے نہ نیا تھا نہ ان کی عقل سے باہر تھا۔ توحید وہ سمجھتے تھے، توحید وہ مانتے تھے، البتہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے مفادات کا تقاضا تھا کہ انکار کریں۔ توحید یعنی بہرحال کائنات کا نظام چلانے والی طاقت ایک ہے۔ کیا لفظ اللہ اسلام لے کے آیا یا عربی زبان میں یہ لفظ پہلے سے تھا اور عرب یہ تسلیم کرتے تھے کہ چاہے ہم اپنے ہاتھوں سے 360 بت بنا لیں کہ 3060، ان سارے بتوں پر بہرحال حکمرانی اللہ کی۔ وہ ایک اللہ کے ان معنوں میں قائل تھے کہ جتنے بھی ہم خدا بناتے چلے جائیں بہرحال یہ سب ماتحت ہیں، ان کے اوپر ایک خدا ہے۔ اور یہی وجہ کہ قرآن کریم ایک بڑا سلسلہ ان آیات کا ہے جو لفظ امن سے شروع ہوتی۔ امن 20ویں پارے کا نام ہی امن ہے۔ ایک آیت تو ہمارے یہاں بھی بہت مشہور، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، لیکن امن، آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں تھوڑی بہت عربی تو آپ نے سن لی۔ امن ایک سوال ہے، اے رسول ان سے دریافت کرو امن کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ 20واں پارہ امن خلق، پیدا کرنے خالق کون ہے؟ سورج کا چلانے والا کون ہے؟ بارشوں کا برسانے والا کون ہے؟ فصلوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ دریاؤں میں کشتی کا بہانے والا کون ہے؟ امن یجیب المضطر، پریشان حال کی دعا سننے والا کون ہے؟ ایک سوالات کا سلسلہ ہے، مگر ایسے سوال نہیں کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ جا کے کافروں سے پوچھو، نہیں، قرآن نے یہ سارے سوال کیے، خود ہی جواب دے دیا۔ لا یقولن اللہ، لا یقولن اللہ، اے حبیب اگر تم ان کافروں سے یہ سب سوال کرو گے تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ، وہ کہیں گے کہ پیدا کرنے والا اللہ، ہوائیں چلانے والا اللہ، سورج اور چاند کو ان کے راستے پہ برقرار رکھنے والا اللہ، مستر کی دعا قبول کرنے والا اللہ۔ خود قرآن سوال کرتا، خالی جواب نہیں دیتا، یہ کہہ رہا کہ یہ کافر بھی جواب دیں گے کہ اللہ اللہ اللہ، یعنی مکے کے کافروں کے پاس اللہ کا لفظ تھا، اللہ کی شخصیت کا تصور تھا اور یہ عقیدہ تھا کہ نظام کائنات اللہ چلا رہا۔ پھر اختلاف ان کا اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کچھ باتوں پر تھا۔ رسالت 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 اسلام کا بنیادی عقیدہ۔ مکے میں 3 عقیدے آئے تھے، توحید، رسالت، قیامت۔ امامت کے بارے میں اشارے تو دعوت ذی العشیرہ سے شروع ہو کر شب ہجرت تک چلتے رہے، لیکن وضاحت کے ساتھ یہ عقیدہ نہیں آیا۔ اس کی وجہ آپ علماء سے سنتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ ساری مجلس یا سارا عشرہ اتنا خشک ہے، یہ ایک ابتدائی تمہید ہے 2-3 منٹ کی۔ عقیدہ رسالت مکے والوں کے لیے یہ عقیدہ بھی نیا نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا
کہ وہ یہ کہیں کہ ہماری عقل ہی میں یہ بات نہیں آ رہی، عقل میں بات آ رہی، خود قرآن کی آیتیں بتا رہی۔ ان کا اختلاف پیغمبر کی ذات سے، عقیدے سے نہیں، چنانچہ وہ یہ سوال کبھی بھی نہیں کر رہے۔ پورا قرآن گواہی دے رہا، مکے والوں نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ رسالت ہوتی کیا چیز۔ انہوں نے کہا اس کو کیوں رسول بنایا گیا، یہ نہیں کہا کہ رسالت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق و یاکل، یہ کیسا رسول جو ہماری طرح سے بازاروں میں جاتا اور کھاتا۔ یہ نہیں کہا کہ رسالت کسے کہتے، اس رسول سے اختلاف۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، یہ آیت تو آج کل اکثر ممبروں سے پڑھی جا رہی۔ دیکھیے کیا کہا قریش نے، یہ قریشیوں کا اعتراض۔ لولا نزل هذا القرآن، اگر اللہ کو یہ قرآن نازل کر کے کسی کو رسول بنانا تھا تو اللہ نے یہ قرآن کیوں نازل نہ کیا؟ من القریتین، ان شہروں کے، قریتین دو شہر، مکہ اور طائف۔ مدینہ تو اس وقت تک بنا ہی نہیں تھا۔ قریش کا اعتراض سنی کہ مکے اور طائف کے کسی عظیم بڑے آدمی کو رسول کیوں نہ بنایا، چھوٹے آدمی کو نعوذ باللہ رسول کیوں بنایا؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ رسالت کیا ہوتی، رسالت سمجھ میں آ رہی، کہہ رہے رسول بڑا آدمی ہونا چاہیے۔ اچھا اب ایک بات، 1400 سال پہلے جو فکر ابو جہل کی تھی، بدقسمتی یہ ہے کہ وہی فکر آج ایک مرد مومن کی ہے۔ ابو جہل یہ کیوں کہہ رہا کہ اللہ کو کسی بڑے آدمی کو رسول بنانا چاہیے، اس رسول میں نعوذ باللہ تم نے کیا کمی اور خامی پائی؟ کہا فقط ہے دولت نہیں، پیسہ نہیں، اللہ کو یہ قرآن اور یہ عہدہ رسالت اور یہ منصب نبوت کسی بڑے آدمی کو دینا چاہیے۔ اور بڑا ابو جہل کی نگاہ میں وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار، سونا اور چاندی، جائیداد و مکان، عالیشان کوٹھی اور لیٹسٹ ماڈل کی کار۔ اس کا اعتراض یہ، اس رسول کے پاس دولت نہیں ہے، رسول ہمیشہ بڑا آدمی ہونا چاہیے۔ آج ہم اور آپ بھی بڑا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ماحول میں بڑا کون؟ وہی بڑا ہے جو 1400 سال پہلے ابو جہل کی نگاہ میں بڑا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا اور یہ نہیں بتایا کہ بڑا کسے کہتے ہیں۔ قرآن نے جواب دیا اور بالکل شروع کے سوروں میں جواب دیا۔ شروع سے مطلب ترتیب کے، نزول کی ترتیب کے اعتبار سے ادھر اعتراض ہوا، بڑے آدمی پہ قرآن نازل، تو قرآن نے کہا کہ یہ نازل بڑے آدمی پر ہی ہوا۔ تم کہہ رہے ہو کہ اسے بڑے پہ نازل ہونا چاہیے، یہ نازل بڑے ہی پر ہوا، لیکن بڑا کسے کہتے ہیں؟ تم نے کہا دولت والا بڑا، اور ہم کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، ہمارا رسول کردار و اخلاق میں بڑا ہے۔ بڑائی درود بھیجے محمد والے محمد۔ دولت نہیں ہے بڑائی، جائیداد نہیں ہے بڑائی، سونا چاندی نہیں ہے بڑائی، بڑائی ہے اخلاق، بڑائی ہے کردار۔ جس کا کردار بڑا ہے وہ بڑا ہے، جس کا اخلاق بڑا ہے وہ بڑا۔ لیکن سوال 1400 سال پہلے قرآن نے دو معیار بتا دی۔ ایک قرآن کا معیار ہے کہ بڑا کسے کہتے ہیں، ایک ابو جہل و ابو لہب و ولید اور عتبہ کا معیار ہے بڑا کسے کہتے ہیں۔ آج کا مومن قرآن والے معیار کو لے رہا ہے یا ابو جہل والے معیار کو لے رہا، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، تفصیل اگلی مجلسوں میں آئے گی۔ لیکن خلاصہ یہ ہوا کہ اعتراض خاص پیغمبر کی ذات پر ہے، عقیدے پہ نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ رسالت کیا، وہ کہتے یہ آدمی کیسے رسول بن گیا۔ لیکن ہاں واقعا ایک عقیدہ اسلام کا ایسا جو کفار مکہ، مشرکین عرب اور سرداران قریش ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا۔ وہ اگر اس کا مذاق اڑا رہے تو اس لیے نہیں کہ دل سے مانتے ہیں، زبان سے مذاق اڑاتے نہیں، اس لیے کہ واقعا ان کی کھوپڑیوں اور دماغوں میں یہ عقیدہ داخل ہی نہیں ہو رہا، ان کی سمجھ ہی میں یہ بات نہیں آ رہی۔ اور وہ عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ اس کے دو حصے، قبر اور قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ عقیدہ واقعا ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، یہ کیسے ہو سکتا؟
کہ ایک آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے. چنانچہ جب بھی میں یہ تمہید باندھتا ہوں، ابھی اصل موضوع تو شروع ہو رہا ہے، بس یہ آخری جملے آ گئے، تو یہ مثال ضرور پیش کرتا ہوں کہ مثلا سورہ یاسین کی جو مشہور آیتیں قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ آیت کب نازل؟ جناب بلال حبشی کا ظالم ترین آقا امیہ ابن خلف، مکے کے سرداروں میں بہت بڑا اور بہت مشہور سردار، مکے کا سب سے پرانا قبرستان شبیکہ کے محلے میں حرم کے باب فہد کے بالکل سامنے جا کے دیکھی، بہت کم لوگوں کو معلوم، لیکن آج بھی وہ قبرستان موجود ہے. جدہ سے آنے والی سڑک جہاں پہ حرم پہ ختم ہوتی ہے الٹے ہاتھ کے اوپر، یہ قبرستان مکے کا اصلی اور پرانا قبرستان تھا، جہاں آج بھی وہ نشانیاں کہ کس طرح سے عرب کے باپ اپنی بیٹیوں کو یہاں پہ زندہ دفن کرتے، وہ قبرستان اس کی میں بات کر رہا ہوں، بالکل حرم کے سامنے. امیہ ابن خلف وہیں رہتا، چنانچہ ایک دن وہاں سے حرم آ رہا، خانہ کعبہ کے صحن میں روزانہ صبح کو مکے کے 14 سرداروں کی مسند بچھائی جاتی، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر روزانہ یہ سردار وہاں پہ جمع ہوتے. آج جب وہ آ رہا تو اب ایک قبر اسے کھلی نظر آئی، چنانچہ جھک کے دیکھا بہت ہی پرانا کوئی مردہ اس کا ڈھانچہ نظر آ رہا، چھپ کے ہڈی اٹھائی، صحن کعبہ میں آیا. اپنی مسند پر جانے سے پہلے وہاں پہنچا کہ جہاں پیغمبر تشریف رکھتے تھے، خانہ کعبہ کے صحن 14 سردار، مکے میں 14 قبیلے، ہر ایک کی ایک نشست تھی. پیغمبر کی نشست وہاں پر تھی جہاں پہ ان کے دادا عبد المطلب اور بعد میں ان کے چچا ابو طالب، اور سب سے آخر میں ہمارے آنے والے امام تشریف فرما ہوں گے. ایک ہی جگہ بنی ہاشم کے سرداروں کے بیٹھنے کی، جس کا سلسلہ اختتام کو پہنچے گا ظہور امام پر. اگرچہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فاضل موسوی صاحب قبلہ ابھی ایام ازا کا پہلا عشرہ یہاں سے خطاب کر کے گئے، اور یہ ان کا بہترین موضوع، لیکن پھر بھی ایک آدھ مجلس میری بھی اس حوالے سے ہوگی جو میرا اپنا انداز ہوتا. تو وہ جگہ جہاں پہ حضرت عبد المطلب سے لے کے زمانے کا امام تک تشریف فرما ہوگا، وہیں پہ رسول بیٹھے تھے. اور وہ کہاں ہے؟ اگر خانہ خدا کے دروازے کے نیچے کوئی جا کے بیٹھ جائے تقریباً یہ وہی جگہ بنے گی. جنہوں نے خانہ کعبہ نہیں دیکھا ان کی سمجھ میں یہ جملہ نہیں آئے گا کہ نیچے بیٹھنے سے کیا مراد، اور جو دیکھ کے آئے ہیں ان کو پتا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ دنیا کی تمام عمارتوں کے دروازے سے مختلف. عمارت کا دروازہ گراؤنڈ لیول پہ بنایا جاتا، سطح زمین پر. خانہ کعبہ کا دروازہ انسانی قد سے بھی زیادہ اونچائی پہ شروع ہوتا، بغیر سیڑھی کے کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا ہے. تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہماری دعا وہ بھی جلدی قبول ہو جائے گی کہ خدا بندہ ہر مومن اور مومنہ کو جلد از جلد زیارت خانہ خدا اور زیارات چارگاہ معصومین سے مشرف فرما. تو بالکل دروازے کے نیچے، دروازہ قد آدم سے بھی بلند ہے، وہاں پہ امیہ آیا. ایک بار پہلے تو مذاق اڑایا، کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، کیا آج بھی تم یہ کہہ رہے ہو؟ یہ روزانہ آ کے پوچھا کرتے تھے، کیا آج بھی تم کہہ رہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ آج بھی وہ کہہ رہے. عجیب جملہ، روزانہ مذاق اڑاتے، سارا دن پیغمبر اسلام پہ آوازیں کستے، خیال کرتے کہ شاید اس مذاق اڑانے کے نتیجے میں یہ اگلے دن اپنا عقیدہ بدل لے. عقیدہ اسے کہتے ہیں کہ مرتے دم تک نہیں بدلا جا سکتا اور آدم سے قیامت تک یکساں رہتا. لیکن جیسے ہمارے یہاں ہوتا، کسی نے داڑھی رکھی، ذرا زیادہ مذاق اڑایا گیا، اگلی صبح بغیر داڑھی کے نظر آ رہے ہیں. کسی عورت نے حجاب کیا، ذرا زیادہ مذاق اڑایا گیا، اگلے دن وہ حجاب نظر آتش ہو گیا. ایک آدھ دن نماز پڑھی، زیادہ مذاق اڑایا گیا، نماز ترک ہو گئی. ایک آدھ دن اپنے آپ کو گانے بجانے سے بچایا، زیادہ مذاق اڑایا گیا، سب کے ساتھ ہو گئے. تو امیہ ابن خلف سردار مکہ ایک بار آ کے کہتا کہ کیا آج بھی تم یہ کہہ رہے، کل شام تک تو کہہ رہے، لیکن کیا آج بھی یہ کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد آدمی زندہ ہوتا؟
اور پیغمبر نے اس کے مذاق کا پوری سنجیدگی اور متانت اور شان رسالت کے مطابق جواب دیا کہ پہلے بھی یہ کہا تھا، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، اور قیامت تک عقیدہ یہی کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ ایک بات امیہ وہ ہڈی پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے رکھی اور اس ہڈی کو چونکہ بہت بوسیدہ، بہت پرانی، اس لیے اپنے ہاتھوں کے درمیان دبایا۔ دبنے کے نتیجے میں وہ پاؤڈر یا صفوف بن کے صحن کعبہ پہ گرنے لگی۔ ایک بات امیہ کہتا کہ کیا اس ہڈی کے بارے میں بھی تمہارا عقیدہ کہ اسے بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جبکہ اسے میں پاؤڈر اور صفوف بنا کے پھینک رہا ہوں؟ قال من یحیی العظام، ارے کون ہے جو اس ہڈی کو زندہ کرے؟ وہی رمیم، جبکہ یہ ہڈی بھوسا پاؤڈر بن کر صفوف بن کے بکھر گئی ہے۔ جیسے ہی امیہ کی زبان پہ یہ جملہ آیا، خالی جملہ نہیں، آج تو ہڈی لے کے آ رہا، ویسے ہی آسمان سے جبرائیل سورہ یاسین کی آیت لے کے آئے، قل کہہ دو یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ تو سوال کرتا کہ اس ہڈی کو کون زندہ کر سکتا؟ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس ہڈی کو پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ بھی تو اس ہڈی کو کسی نے پیدا کیا اور بنایا۔ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ ہوا بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کی خلقت پہ قادر ہے۔ مگر یہ ایک مثال نہیں، 29واں اور 30واں پارہ پڑھ لی، اس طرح سے بھرا پڑا قیامت اور قبر کے ذکر سے کہ آدمی کو حیرت ہوتی کہ قرآن اتنا زور کیوں دے رہا؟ زور اس لیے دے رہا کہ مکے کی زندگی سب سے زیادہ پیغمبر کا مذاق جس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا، مذاق وہ توحید کا عقیدہ نہیں تھا، وہ رسالت کا عقیدہ نہیں تھا، مذاق تھا قیامت کا عقیدہ۔ قیامت کیا؟ مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس پہ یقین نہیں آ رہا ہے، جبکہ اسلام کے اساسی عقائد میں اور انتہائی بدقسمتی کی بات، تمہید مکمل ہو گئی، انتہائی بدقسمتی کی بات کہ آج بھی سب سے زیادہ ہمارا نوجوان اور ہمارے مومنین جس عقیدے کے بارے میں شک میں مبتلا ہے وہ یہی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ۔ بعض لوگ تو کھلم کھلا کہہ دیتے ہیں کہ مولانا یہ جو آپ لوگ سب کچھ پڑھ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک من گھڑت بات ہو اور پتہ چلا کہ ہم ڈبل بے وقوف بنے، سنگل بھی نہیں ڈبل بے وقوف بنے، دوہرا ہمارا نقصان ہوا کہ یہاں اس دنیا میں آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاری، بھائی فلاں چیز نہ کھانا حرام، بھائی فلاں چیز نہ دیکھنا حرام، بھائی فلاں عمل کے قریب نہ جانا گناہ۔ پتہ چلا کہ سارے عیش و آرام اپنے آپ پہ حرام کر لی، اس لیے کہ اتفاق سے مومنین کرام کو بھی زیادہ مزہ انہی چیزوں میں آتا ہے جو اللہ نے حرام کر دی۔ دیکھیے اصل مزہ تو آنا چاہیے نماز میں، اصل مزہ آنا چاہیے، خالی نماز پڑھنا نہیں، بوجھ سمجھ کے پڑھنا نہیں، ایک مزہ آنا چاہیے، ایک لطف محسوس ہونا چاہیے روزے میں۔ حج انسان زندگی میں ایک بار کرتا، حاجیوں سے پوچھیے، حج کسی حد تک ایسی عبادت ہے حج جس میں آدمی کو مزہ آتا، مزہ۔ دیکھیے عبادت کرنا الگ بات، ایک بوجھ اتارنا الگ بات، لیکن لطف کے ساتھ، لیکن مزے کے ساتھ، لیکن جو باقاعدگی سے حج کرتے ہیں ان سے پوچھیے کہ کیا واقعا ایک ایسا مزہ نہیں آتا کہ حج مکمل کر کے آتے تڑپنے لگتے ہیں کہ اگلا سال جلدی سے آ جائے، دوبارہ حج کا موقع ملے۔ مزہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی چیز کھائی بڑی مزیدار لگی، اب آپ کی تمنا ہوتی ہے کہ جلدی سے اسے دوبارہ کھانے کا موقع ملے۔ چنانچہ اگر کہیں اور موقع نہیں مل رہا تو آپ نے اس چیز سے بنانے کا طریقہ حاصل کیا اور بیوی کو سکھایا کہ اس طرح سے پکایا کرو، فلاں چیز میں بڑا مزہ آ رہا۔ مزہ ہمیشہ اس چیز کا نام کہ آدمی تڑپتا ہے دوبارہ اسے حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ حج ایک ایسی عبادت کہ کسی حد تک اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کو خالی واجب کی ادائیگی کا ایک جذبہ نہیں ہوتا، مزہ آتا ہے، لطف آتا۔ زیارت واقعاً ایک ایسی عبادت ہے، مزہ آتا۔ عزاداری واقعاً ایک ایسی عبادت ہے کہ تڑپتے ہیں کہ جلد از جلد ہمیں ماتم کا موقع ملے، لیکن یہ چیز پورے اسلام کے بارے میں تو نہیں۔ نماز، اچھا پیغمبر سے پوچھا گیا مومن کی پہچان کیا؟ پہچان کیا؟ یہ والا سوال کہ مومن کی پہچان کیا، کم سے کم 500 مرتبہ تو کیا گیا ہوگا معصومین سے،
الگ الگ موقعوں پر, اور اس کے الگ الگ جواب آئے ہر جگہ کے اعتبار سے. چنانچہ آگے کی مجالس میں سے ایک آدھ میں اس کی تفصیل آئے گی, مگر ایک سوال یہ, اور یہ سوال مدینے میں کیا گیا, مومن کی پہچان کیا؟ کہ ایک نماز کے بعد تڑپتا ہے کہ جلدی سے دوسری نماز کا وقت آئے تاکہ دوسری نماز پڑھے اور وہ لطف اور مزہ حاصل کرے. جیسے بچے تڑپتے, ابھی سالگرہ ہوئی, اتنے تحفے ملے, ایسا کیک کھانے کو ملا, ایسا ماحول بنا, تڑپتے ہیں کہ دوبارہ یہ موقع. جیسے واقعات مغربی دنیا کے کرسمس کا تہوار, مثالیں بہت ہوں گی, لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے یہاں عبادتوں میں اور واجبات میں مزہ نہیں. ہمارے یہاں مزہ حرام میں, گانے میں مزہ آتا, شراب میں مزہ آتا, سور میں مزہ آتا. ایک ہی مٹھائی مسلمان نے بنائی, کافر نے بنائی. مسلمان کی مٹھائی میں مزہ نہیں آئے گا, کافر کی مٹھائی میں مزہ آئے گا. مثلا مزے کی بات میں کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں مزہ آتا ہے حرام چیزوں میں. اسلام نے ہمیں کچھ اور سکھایا, یہ لفظ آیا حلاوت عبادت ہے, اس کی تفصیل بعد میں. تو اب لوگوں نے کہا مولانا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے ہماری کم علمی سے فائدہ اٹھا کر یا ہماری عقیدت سے فائدہ اٹھا کر, علم تو بہت تھا لیکن عقیدت ہی آپ لوگوں سے ہمیں بدھو بنا دی, یہاں بھی ہر چیز کو حرام کر دیا. اردو کے ایک مزاح نگار ہیں مشتاق احمد یوسفی, ان کا ایک جملہ میں اکثر دہراتا ہوں, پھر سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ کیا کیا جائے, دنیا میں جتنی مزیدار چیزیں آدھی ڈاکٹروں نے حرام کر دی اور آدھی مولویوں نے حرام کر دی. پتا چلا کہ مولانا آپ نے ہمیں ڈرا ڈرا کر ساری مزیدار چیزوں سے محروم کیا, اور مرنے کے بعد تائیں کچھ پتا چلا وہاں بھی کچھ نہیں, ختم, بس زندگی ختم ہو گئی. یہاں بھی بے وقوف بنے, وہاں بھی کچھ نہ ملا. اکثر یہ خیال دل میں چٹکیاں لیتا, اور شیطان کو بھی پتا توحید کے محاذ پر میں مومن کو شکست نہیں دے سکتا, رسالت اور امامت کے محاذ پر میں مومن کو شکست نہیں دے سکتا. قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ ویسے ہی مومن اس لیے قیامت سے گھبراتا. دیکھیے لوگ کیوں گھبراتے ہیں, قبر اور قیامت سے لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہتے رہیے اور اپنی زندگی میں لگے رہیے, کون روکنے والا؟ محمد الرسول اللہ کہتے رہیے اور زندگی میں لگے رہیے. شرابیں پیجیے کہ نمازیں قضا کرے کہ عورت بے حجاب نکلے, کیا فرق پڑتا؟ علی ولی اللہ کہتے رہیے اور سارے گناہ کرتے رہیے, بظاہر کیا فرق پڑتا؟ ہاں اگر علی اس وقت ہوتے تو یقیناً فرق پڑ جاتا. وہ کیسے؟ دادی جواب دے رہی ہے اپنے پوتے کو سوال کا, جو سالوں کے بعد پوتے نے دادی سے ایسے ہی روا روی میں پوچھ لیا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا یہ جواب ملے گا. یہ ماہ محرم کا آخری عشرہ, اگلا مہینہ سفر کا, اور سفر کا مہینہ وہ کہ جس کے اندر شہادتوں میں سے ایک شہادت ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہمارا وہ 8واں امام جس پر ان کے بابا 7ویں امام کے ساتھ مل کر ظلم عظیم ہوا کہ اللہ کا رسول انہیں امام بنا کے گیا, جابر ابن عبداللہ کو ان کے نام بتا کے گیا, مگر ان کی امامت کا بڑی تعداد میں ان لوگوں نے انکار کر دیا. تو علی سے لے کے چھٹے امام تک کو امام مان رہے, الگ فرقے بنے, الگ نظریہ. خیر, یہ 8ویں امام آپ جنتریاں دیکھی ہوں گی, جنتریوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مہینے کے حالات کے دائیں بائیں یہ لکھا ہوتا کہ اس مہینے کے بارے میں امام نے ہدایت کیا دی, کھانا پینا لباس, اور یہ ہدایتیں زیادہ تر بلکہ ہر جنتری میں 8ویں امام کے حوالے سے. اسی طرح سے طب معصومین کتاب دیکھی, اکثر روایتیں اس میں 8ویں امام کے حوالے سے. 8ویں امام سے ہمارے پاس عبادتوں, نماز اور روزے, عقیدوں کے علاوہ عام زندگی کی بہت ساری حدیثیں آئیں, ورنہ باقی معصومین سے یا عقیدے کے بارے میں حدیثیں آتی یا عمل کے بارے میں. 8ویں امام سے گھر کے بارے میں, پھل کون سے کھاؤ, سبزیاں کس طرح کھاؤ, کپڑے کیسے پہنے جائیں, سردی گرمی میں آرام اور نیند کے اوقات کیا ہوں. پہلے لوگوں کو تعجب ہوا کہ باقی معصومین کے مقابلے میں اتنے فرمان 8ویں امام سے یہ والے کیوں, واجبات والے نہیں, وہ تو اتنے ہی ہیں جتنے باقی معصومین کی, یہ والے. پتا چلا کہ 8ویں امام کے گھر کی ایک کنیز تھی جس کے پوتے کو بڑا شوق تھا معصومین کے حالات معلوم کرنے کا, اور وہ اپنی دادی کے ساتھ جب بھی اٹھتا بیٹھتا
جو وقت ہو اس کے اعتبار سے سوال کر لیتا تھا. مثلا گرمی چل رہی, گھبرا کے کہا دادی اماں اگر 8ویں امام کا زمانہ ہوتا تو گرمی میں کس طرح سے سوتے تھے, جاگتے تھے, کیا کھاتے تھے. موسم سرما آ گیا, بارش ہونے لگی, جو وقت آیا اس نے 8ویں امام کے بارے میں اپنی دادی سے سوال کی. گھر کی کنیز ایک ایک سوال کا جواب دے رہی. یہ باتیں کون بتا سکتا؟ یا تو امام کی ازواج بتائیں. اہل بیت کے گھرانے میں آپ دیکھیں گے کہ ازواج امامت کا راویوں سے گفتگو کرنے کا رواج نہ ہونے کے برابر. دو چار حدیثیں ہیں, تفصیلی حالات نہیں. یا ائمہ کی بہنیں بتائیں, وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ نہ ہونے کے برابر حدیثیں. یہ اتفاق سے کنیز ایسی نکل آئی. ایک دن باتوں پوتے نے پوچھ لیا کہ دادی اماں جب 8ویں امام کی شہادت ہو رہی اس وقت کیا حالت تھی؟ بھئی اتنی ساری باتیں پوچھ لی, کھانا پینا, سبزی, لباس, سونا, جاگنا, گرمی میں کیا, سردی میں کیا, بارش میں کیا. تو یہ تو اہم ترین مسئلہ. دادی کا جواب ایسا تھا کہ پوتے کو یقین نہیں آیا. اس نے تو روا روی میں ایک مسئلہ پوچھ لیا. دادی نے کہا بیٹا مجھے کیا پتا, میں اس وقت اس گھر میں کوئی چھوڑی تھی کہ تمہیں تفصیل بتاؤں. گھبرا کے کہا دادی ساری زندگی آپ نے 8ویں امام کی خدمت میں گزاری اور شہادت کے موقع پہ آپ نہیں تھی, تو آپ کہاں تھے؟ کہا بیٹا دیکھیے جملہ ایسا ہے کہ مومن چونک جا. بیٹا اللہ نے میری دعا قبول کر لی تھی اور میں امام کے گھر سے بہت پہلے ہی رخصت ہو گئی. یہ کیا دعا تو ہمیشہ الٹی ہوتی کہ خدا بندہ امام کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں, موت بھی آئے تو یہاں. اور دادی کہہ رہی ہے خدا نے میری دعا قبول کر کے مجھے امام کے گھر سے جلدی سے فارغ کر دیا. میں الفاظ بہت سمجھ کے کہہ رہا ہوں, توہین امامت نہ ہو جائے. اب پوتا چوکا, کان کھڑے ہیں. دادی امام کے گھر میں آپ کیا دعا مانگتی تھی؟ کہا بیٹا بس سن لے میری 2 دعا. امام کے آنے سے پہلے دن رات تڑپتی تھی اور اس جملے کا مزہ بڑھ جائے گا اگر آپ اپنے ذہن میں ایک خیال اور لے کے آئیں کہ دادی کسی اور امام کا انتظار کر رہی, ہم کسی اور امام کا انتظار کر رہے ہیں, مگر بہرحال امام وہی امام ہے جو اولنا اور آخرنا اور اوسطنا اور کلنا محمد والے گھر سے تعلق رکھتا. انتظار وہاں بھی ہے, انتظار یہاں بھی ہے. خدا نہ کرے اس دادی والا جملہ ہم پر پھر اتر جائے. دادی کہہ رہی ہے بیٹا امام کے آنے سے پہلے میں دن رات تڑپتی تھی, خدا بندہ کوئی ایسا موقع بنا دے کہ اپنے آقا اور مولا کی خدمت کرو. اور امام کے گھر میں آنے کے چند ہی دنوں کے بعد دن رات تڑپتی تھی. خدا بندہ کوئی ایسا موقع بنا دے کہ جلد از جلد اس گھر سے فارغ ہو جاؤ. آنے سے پہلے انتظار اور آنے کے بعد گھبراہٹ اور بے چینی اور پریشانی. آنے سے پہلے زیارت کی تمنا, امام کے آنے کے بعد امام سے دور ہونے کی طلب. اب سنیے جواب, اسے آپ خود پھیلا لیجئے گا اپنے ذہنوں میں. نہ میرا موضوع اس سال یہ ہے اور نہ اب اتنا وقت بچا, لیکن جواب سنیے. کہا بیٹا جب مامون نے امام کو اپنا ولی عہد بنا کر یہاں بلوایا, بات ہو رہی ہے مرد کی, تو مجھے بلا کے کہا کہ میں امام کے لیے سارے انتظامات کر رہا ہوں. مکان لے لیا, اب گھر میں خدمت کے لیے کچھ کنیزیں اور غلام ہونا چاہیے. تو اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ امام کی ماننے والی, کاش امام کی زیارت کا موقع مل جائے, کاش امام کی خدمت کا موقع مل جائے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ہی امام کے گھر چلی جا, اس لیے کہ ایسی عبادتیں کہ ایسی نوکری, ہم خرما ہو ہم ثواب کا ثواب مل رہا ہے, نوکری کی نوکری ہو رہی, اور تو دل کی عقیدت سے امام کی خدمت کرے گی. اور کسی کنیز یا غلام کو بھیجا جائے وہ تو بیگار ڈالے گا. فرق ہو جاتا جس کام میں آپ کا اپنا دل لگ جائے, جو آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہو, وہی اگر آپ کا پیشہ بن جائے تو کتنا مزہ آتا. ایک آدمی کو جیسے ہوتا تھا نا, پہلے ہمارے بچے تباہ ہوتے تھے, کرکٹ کھیلنے کا شوق ہوتا تھا, مگر یہ پیشہ نہیں بن سکتا تھا, والدین مار مار کے ان کو پڑھائی کی جانب لے جاتے. اب آج کل یہ ہے کہ اتنی دولت کماتے ہیں کرکٹر کہ کیا ڈاکٹر کمائے گا, کیا انجینئر کمائے گا, کیا سائنٹسٹ کمائے گا. علماء کو کوئی نہیں پوچھتا, کرکٹر کے نام ہر ایک کو یاد. اور جیسے ہی ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا, آپ دیکھیے گا مجمع بھی کہاں بھاگ جاتا. اور خاص طور پر اگر اس جیسے خشک مجلس ہو تو اب جسے شوق ہے اگر یہ اسی کا پیشہ بن گیا تو کتنا مزہ آتا کہ شوق کا شوق, پیشہ کا پیشہ. ورنہ نوکری کے لیے الگ وقت نکالنا پڑتا
اور اپنی ہابی یا شوق کے لیے الگ وقت. اب کنیز سے کہا گیا تجھے خدمت امام کا شوق بھی اس لیے کہ امام کو مانتی اور یہی تیری نوکری بنائی جا رہی ہے. میں نے شکر کے سجدے کیے. خدا بندہ مجھے کتنا اچھا موقع ملا. پھر امام مدینے سے مروا گئے. بڑا استقبال ہوا. شروع کے چند ہفتے بڑے جوش میں کٹے. امام کی خدمت کا شوق, امام کی خدمت کا جذبہ. لیکن بیٹا چند ہفتوں کے بعد امام کا گھر میرے لیے اتنا مشکل بن گیا کہ مجھے خدا سے دعا کرنا پڑی. خدا بندہ کیا وہ پرانا نظام نہیں آ سکتا؟ یہ الفاظ میرے, مفہوم دادی اماں کا الفاظ میرے. خدا بندہ کیا وہ پرانا نظام نہیں آ سکتا کہ میں امام کا نام بھی لیتی رہوں اور امام سے دور بھی رہوں؟ میں خدا سے دعا کرتی تھی, خدا بندہ جلد از جلد کوئی ایسے اسباب فراہم فرما کہ یہاں سے نکل سکوں. پوتے کو یقین نہیں آ رہا. اہل بیت کا کوئی ماننے والا کبھی یہ دعا کرے؟ کہا دادی وجہ بتائی. کہا بیٹا کیا بتاؤ؟ خیر امام کے گھر میں باقی باتیں تو پھر بھی میں نے برداشت کر لی. یہ جملہ بھی کتنا سخت. باقی باتیں تو پھر بھی میں نے برداشت کر لی. بھائی وہ باقی باتیں کیا تھی جو برداشت کرنا پڑی؟ سنیے. آئی ہے مامون کے محل سے, قیام کیا ہے امام کے گھر میں. مامون کے محل میں کیا تھا؟ ہر وقت گانا ہوتا تھا. اب امام کے گھر میں کہیں گانا ملے گا؟ مامون کے گھر میں کیا ہوتا تھا؟ ہر وقت مس گیدرنگ ہوتی. امام کے گھر میں سوال نہیں پیدا ہوتا. وہاں شراب کی محفلیں سجتی تھی, وہاں پہ جوئے کھیلے جاتے تھے, وہاں پہ ہر وقت گلا پھلا عیش آرام, وہاں پہ جو دل چاہے کھاؤ. کوئی پلٹ کے پوچھنے والا نہیں کہ یہ سور کیوں کھا لیا, یہ نجس کیوں کھا لیا. امام کے گھر میں ساری سختی. اور پھر وہاں غیبتیں کرو کہ تہمتیں لگاؤ کہ الزامات لگاؤ, کوئی پلٹ کے پوچھے نہیں بلکہ شوق سے سنا جائے. یہاں خبردار ذرا سی بھی زبان خلاف شریعت حرکت نہ کرے. بیٹا باقی باتیں میں نے پھر بھی برداشت کر دی, مگر ایک چیز زندگی بھر کی عادت. امام نے اپنے گھر میں غلام رکھا تھا اور ایک کنیز جن کا صرف ایک کام تھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے غلام سارے مردوں کو بیدار کرے اور کنیز ساری عورتوں کو اٹھائے. امام فرماتے ہیں میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں رہ سکتا جو اپنی نماز کو قضا کرے. بیٹا جب صبح کی پیاری پیاری نیند چھوڑ کر امام کے حکم سے اٹھنا پڑتا تھا اس وقت دل میں اتنا خیال آتا تھا کاش میں باہر کہیں ہوتی, سوتی اپنی مرضی سے, اٹھتی اپنی مرضی سے, نام بھی امام کا لیتی, زندگی بھی اپنے طریقے سے گزارتی. یہاں آ کر تو پھنس گئی. اگر نام امام کا لینا پڑ رہا تو طریقہ بھی امام کا اختیار کرنا پڑ رہا. یہ ایک واقعہ نہیں, یہ سلسلہ کہ اگر مومن یہ سمجھ جائے کہ آنے والا امام کیا ماحول بنائے گا تو شاید ظہور امام کی دعا مانگنا بھی بند کر دے. نہیں, یہ صاحبان ایمان ایسے نہیں. لیکن ذرا سوچیے, امام آئیں گے کیا نظام قائم کریں گے؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے اور خود ہی جواب دیجیے کہ کیا اس نظام پر آپ مطمئن ہوں گے؟ وہاں تو ہر ایک کو داڑھی رکھنا پڑے گی, وہاں تو ہر ایک کو نماز پڑھنا پڑے گی, وہاں تو ہر ایک کو گانا بجانا بند کرنا ہوگا, وہاں تو ہر عورت کو حجاب کرنا ہوگا. لیکن ایک الگ موضوع, خلاصہ یہ کہ اس دادی کی طرح سے ہم نے بھی اپنا طریقہ بنا لیا. لا الہ الا اللہ کہتے رہو, لیکن یہ لا الہ الا اللہ نہ ہمیں واجبات کے راستے پہ لائے نہ حرام سے روکے. محمد رسول اللہ کہتے رہو, زندگی اپنی مرضی کی گزارتے رہو. علی ولی اللہ کہتے رہو, نام ان کا لیتے رہو. طریقہ دشمنان اہل بیت کے اختیار کرتے رہو, کون ہاتھ پکڑنے والا. لیکن قیامت, مرنے کے بعد زندہ ہونا, ایک ایک عمل کا جواب دینا, یہ بڑا مشکل عقیدہ. اگر قیامت اور قبر کو مانو تو پھر ہر آدمی سوال کرے کہ جب قبر اور قیامت میں اعمال کا جواب دینا ہے تو واجبات کیسے قضا ہو رہے, حرام اتنے دھڑلے سے کیوں انجام دیے جا رہے؟ چنانچہ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. آپ نے کہا ہم قیامت ہی کو نہیں مانتے, ہم قبر ہی کو نہیں مانتے, مگر آئیے امامت کے دروازے پہ چلے, بار بار اور خاص تاکید کے ساتھ, غیروں کو نہیں اپنوں کو, دشمنوں کو نہیں محبوں کو, خون کے پیاسوں کو نہیں, نام امام پہ خون دینے والوں کو بار بار یاد دلایا جا رہا. ہمارا شیعہ کبھی قبر اور قیامت کے بارے میں کچا نہیں ہو سکتا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ عقیدے کی روایتوں کے بعد
ہاں عقیدہ تو عقیدہ. اس کے بعد ایسی روایت آپ کو بہت کم ملے گی کہ ایک روایت ہو اور 8 مختلف معصوم اسے دہرائے. ہاں عقیدے کے بارے میں یقیناً ہر امام ایک ہی بات دہرائے, مگر کب امام نے فرمایا کون سا امام, کس کا نام لوں؟ 14 میں سے 8 معصومین کا ایک ہی جملہ, آئے ہمارے شیعوں قیامت کے بارے میں اتنا نہ ڈرنا, جہنم کے بارے میں اتنا نہ گھبرانا, لیکن اپنی قبر اور برزخ کے لیے تیاری کر کے آنا, اس لیے کہ وہاں پر ہم کام آئیں گے لیکن اعمال کی بھی برابر سے ضرورت ہوگی. اور اس انداز سے بات ہم تک پہنچائی ہے کہ روایت بھی ہم تک ایک ایسے معصوم نے پہنچائی جسے سارے عالم اسلام نے صادق کہا, اور نقل بھی ایسے ہی معصوم کا قول کیا جسے مکے کے کافروں نے بھی صادق کہا, یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام, اپنے معصوم دادا ماشاء اللہ جزاک اللہ. دیکھیے ایسی روایتوں پر دنیا میں بہت کم علاقے ایسے ہیں جہاں نعرہ لگتا ہے اور اس کا جواب بھی ایسا آتا. الحمدللہ ہم لوگوں کی گزشتہ محنتیں ضائع نہیں گئی, اور حجت الاسلام آقا فاضل موسوی صاحب کی محنت میرے سامنے. حدیث سنی کہ ایک دن میرے جد رسول خدا نے مسجد النبوی کو خاموش کرایا, یعنی مسجد النبوی میں بیٹھنے والے اصحاب. مسجد النبوی ایک ایسی جگہ کہ سوائے رات کے چند گھنٹے چھوڑ کر سارا دن اور رات آنے والوں کا تاتا بندہ رہتا. ہر آدمی رسول کے پاس آ کے کوئی سوال لے کے آتا, کوئی اپنی پریشانی, کوئی اپنی حاجت, کوئی تاریخ, کوئی تفسیر, کوئی شریعت, کوئی فقہ, ہر وقت سوال و جواب کا سلسلہ رہتا. جو دعا میں نے مجلس کے شروع میں مانگی جیسے ہی وہ قبول ہوگی, اور انشاءاللہ بہت جلد قبول ہوگی, تو آپ جب مدینے کی مسجد میں جائیں گے تو وہاں وہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں. یہ ستون کے بعد رسول بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے, اس ستون کے بعد رسول لوگوں کے مسئلوں کا جواب دیتے تھے, یہاں مومنوں سے ملاقات کرتے تھے, وہاں کافروں سے ملاقات کرتے تھے. ساری نشانیاں, بورڈ نہیں لگا لیکن اب تک مدینے کی مسجد میں ہے. اور اگر کوئی بہترین گائیڈ یا مرشد آپ کو مل گیا تو وہ ایک ایک چیز دکھائے گا. غرض یہ کہ بکھرے ہوئے ہیں آثار رسالت آج بھی مسجد کے صحن میں, چنانچہ ہر وقت سوال و جواب. باقاعدہ پیغمبر نے اس کا بھی خیال رکھا تھا کہ عام مسئلے لے کے آنے والے الگ راستے سے آئیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ کسی آدمی کا ارجنٹ مسئلہ, کسی کا بیٹا چھت سے گر گیا مر رہا, اب وہ 2 گھنٹے قطار میں کھڑے ہو کے اپنی باری کا انتظار تو نہیں کرے گا. ایسے لوگوں کے لیے رسول نے الگ سے راستہ بنایا ہے, اور یہ ساری چیزیں آج بھی مسجد میں ہیں. بس کوئی بتانے والا آپ کو مل جائے کہ یہ راستے سے عام لوگ آتے تھے, اس راستے سے ارجنسی والے جنہیں فوری ضرورت ہوتی تھی پیغمبر کی دعا کی. خیر, اب ہر وقت 8 سال 9 سال 10 سال جب تک رسول مسجد میں رہے یہی منظر تھا. ایک دن پیغمبر نے مجمع کو خاموش کرایا, تم تو مجھ سے پوچھتے رہتے, آج میرا دل چاہتا میں تم سے ایک سوال کروں, اور غور سے سنو, آخر میں تمہیں جواب دینا. سوال تو پیغمبر نے کہاں کیا, پہلے کہانی شروع کر دی. لوگ گھبرا گئے. پیغمبر نے کہا میں سوال کروں گا, سوال کو روک دیا, کہانی شروع کر دی. کہا سنو, ایک آدمی تھا, ساری زندگی اس نے بڑے عیش و آرام سے گزاری. سوال نہیں کہانی. ایک دن اسے پتا چلا کہ ملک الموت تیرے پیچھے لگ گیا. اتنا ہر ایک کو پتا کہ موت کو ٹالنا ممکن نہیں. چنانچہ ایک نبی اور امام کی بات اور ہے, ورنہ موت کبھی ٹلتی نہیں ہے جب ملک الموت پیچھے لگ جاتا, بلکہ انبیاء تک کے واقعات نہیں ملتے. ہاں, صرف ائمہ طاہرین کے واقعات ملیں گے کہ ملک الموت کو بھی کبھی ڈانٹ کے واپس کر دیا. وہ ہمارے موضوع میں اتفاق سے 7ویں یا 8ویں مجلس بننے والا وہ واقعہ. خیر, ایک عام آدمی کا ملک الموت تو نہیں ٹلتا, پیچھے لگ گیا, پریشان. آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ہر عقیدے کا مذاق اڑا کے اپنی جان چھڑا لو. اسے پتا تھا کہ موت کس چیز کا نام, اکیلے نہیں آتی, اپنے ساتھ مصیبتیں, پریشانیاں اور عذاب لے کے آتی. چنانچہ گھبرا کے وہ دوڑا کہ کسی سے مدد مانگو. ایک بات, مدد میں انسان ہمیشہ دوستوں کے پاس جاتا. پہلے دوست کے پاس گیا, پہلا دوست کون؟
جس سے اسے سب سے زیادہ محبت، جس سے اسے سب سے زیادہ تعلقات، فطری بات بھی، جتنی بڑی پریشانی ہے اتنا قریبی دوست مانگتے ہیں۔ آپ کو 1 درہم چاہیے چائے پینے کے لیے، شاید معمولی دعا سلام والے کے آگے بھی آپ پھیلا دیں گے، اور اگر آپ کو 1,00,000 درہم چاہیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ، تو قریبی دوستوں سے بھی کہتے ہوئے شرمائیں گے۔ جو بہت ہی گہرا اور قریبی دوست ہوگا اس کے علاوہ ہر ایک سے کہا بھی نہیں جائے گا۔ آج سب سے بڑی مصیبت آ رہی کہ عام دوست کے پاس نہیں جانا، جو میرا سب سے گہرا اور قریبی دوست، اور وہ بھی اتفاقاً ایسا تھا کہ آج تک اس مرنے والے اس دوست کے لیے قربانیاں تو دی، زحمتیں تو برداشت کی تھی، اس کی خدمت کرتا رہا تھا، آج تک کبھی اس سے کوئی خدمت لی نہیں تھی۔ زندگی میں پہلا موقع ایسا آن پڑا، بڑا خوش، ساری زندگی میں نے جس کی خدمت کی، پہلی مرتبہ کام لینے جا رہا ہوں، بھلا کیسے نہ کرے۔ دروازے پہ دستک دی، وہ پہلا دوست نکل کے آیا، چہرے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ مرنے والا بڑا پریشان، گھبرا کے کہا خیریت تو ہے، اتنا پریشان کیوں؟ کہا خیریت کہاں، ملک الموت میرے پیچھے لگ گیا اور مجھے مدد چاہیے، بتا میری کیا مدد کرے۔ پہلے دوست نے ملک الموت کا نام سنا، ایک مرتبہ دروازہ بند کر لیا، خدا حافظ، میری تیری دوستی اس وقت تک ہے جب تک ملک الموت نہ آئے، ملک الموت کے آنے کے بعد مجھ سے کوئی توقع نہ کرنا، اور دروازہ بند کر کے بھگا دی۔ اب آدمی کرے تو کیا کرے، پہلے سے اندازہ ہوتا تو دوسری بات، یہ تو عین وقت پر کم وقت نے دھوکہ دیا۔ یاد آیا اسی کے برابر ایک اور بھی میرا دوست، یعنی میں اس کے لیے قربانیاں دیتا رہا، خدمت کرتا رہا، اپنے پیسے نچھاور کرتا رہا، آج تک میں نے اس سے کام نہیں لیا۔ چلو آج اس سے کام، وہاں گئے، دروازے پہ دستک، وہ باہر نکلا، چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ آپ بہت پریشان نظر آ رہے، کیا بات؟ کہا ملک الموت میرے پیچھے لگا اور مجھے مدد چاہیے، کیا میری مدد کرو گے؟ دوسرے دوست نے کہا بھلا کیوں نہ کروں، ہماری آپ کی دوستی ہے، میں مدد کروں گا۔ کیا مدد کرو گے؟ کہا کہ مرنے کے بعد، موت تو بہرحال بڑھا کے اسے تو نہیں ٹالنا، مرنے کے بعد آپ کی میت کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اٹھا کے غسل خانے لے جاؤں گا، کفن پہنواؤں گا، نماز کا انتظام کروں گا، قبرستان لے جاؤں گا، قبر میں اتاروں گا، اپنے ہاتھ سے مٹی دوں گا۔ ذرا سی اس کو امید بندھی، کوئی تو ملانا مدد کرنے والا، لیکن جیسے ہی یہ دیکھا کہ مٹی دینے کی بات تھی اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، گھبرا کے کہا مٹی دینے کے بعد کیا مدد کرو گے؟ کہا پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا، پھر آپ مجھ سے کوئی توقع اور امید نہ کریں۔ بڑی مایوسی کے عالم میں پلٹا کہ بھائی قبر میں پہنچنے کے بعد ہی تو مجھے مدد کی ضرورت پیش آئے گی، اس سے پہلے کرو کرو نہ کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل مرحلہ تو قبر کے بعد کا ہے، کیسے وقت میں تم نے دھوکہ دیا۔ اور دوسرا دوست مایوسی کے عالم میں کہتا آپ کی وہ بات کر رہے جو میری طاقت سے باہر ہے، جائیے خدا حافظ۔ اب کیا کر، ساری زندگی جن سے دوستی کی تھی اور یہ سوچے بغیر کی تھی کہ یہ کام آئیں گے کہ نہیں، اور ون وے ٹریفک چلائی تھی، ان کے لیے قربانیاں دیتا رہا، آج جب وقت پڑا تو دونوں نے انکار کر دیا۔ کیا کر، عربی کا ایک محاورہ، الغریق یشبشو بالحشیش، ڈوبنے والا تو تنکے کو بھی پکڑ لیتا ہے کہ شاید مجھے بچا لے۔ اسے یاد آیا میرا ایک تیسرا دوست بھی ہے، اگرچہ اس سے زیادہ اچھے تعلقات نہیں، ہاں دعا سلام ہے، کبھی چلا بھی جاتا تھا، کوئی زیادہ میں نے اس پہ توجہ نہیں دی، لیکن چلو کوئی اور امید نہیں اسی کے پاس۔ وہاں گئے، وہ باہر نکل کے آیا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی کہا خیریت تو ہے؟ کہا خیریت کہاں، ملک الموت میرے پیچھے لگا اور میں مدد مانگ رہا ہوں، مدد کرو گے؟ تیسرے دوست نے مسکرا کے کہا کیوں نہ کروں گا۔ اب چونکہ دوسرے دوست سے بھی پہلے یہ جملہ سنا تھا اور بڑی امیدیں تھی، آخر میں پتا چلا کہ وہ دھوکہ دے کے چلا گیا۔ تیسرے دوست نے کہا کروں گا، یقین نہیں آیا، کہا بتاؤ کیا کرو گے؟ ایسا تو نہیں کہ وہ قبر میں ڈال کے آ جائے۔ تیسرے دوست نے کہا کیا کروں گا، سنیے، ملک الموت سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کے قیامت تک، قیامت سے لے کے پل صراط تک، پل صراط سے لے کے جنت کے دروازے تک، ہر جگہ میں آپ کے ساتھ، ہر جگہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، جتنی مجھ میں طاقت ہے اتنا میں آپ کا ساتھ دوں گا، ساتھ چھوڑ کے نہ جاؤں گا۔ پیغمبر خاموش، مجمع حیرت اور سناٹے کے عالم۔ اللہ کا رسول کوئی سوال کر رہا ہے کہ بچوں جیسی نعوذ باللہ کہانی سنا رہے ہیں۔ پیغمبر جیسے ہی رکے، مجمع کی کیفیت دیکھی، ایک مرتبہ مسکرا کے کہا میرا سوال سنو، یہ بتاؤ
کہ یہ کون کون سے دوست ہیں. ایک تو ملک الموت کی آتے ہی چلا گیا, ایک قبر میں چھوڑ کے چلا گیا, ایک نے کہا جنت کے دروازے تک پہنچانا میرا کام. لوگ گھبرائے, کہا اللہ کے رسول پہلی بھی پوچھی جاتی ہے تو کچھ عطا پتا بتایا جاتا, کھانے کی چیز ہے کہ پہننے کی چیز ہے کہ برتنے کی چیز, اور آپ نے تو اتنا مشکل سوال کر لیا. یہ دوست کیسے بتائیں؟ پہلے یہ پتا چلے کہ مرنے والا کون ہے, اس شہر میں رہتا ہے کہ مکے میں رہتا ہے کہ طائف میں رہتا ہے. پیغمبر مسکرائے, کہا مرنے والے تم ہی لوگ ہو, یہ تم میں سے ہر ایک کی کہانی, یہ قصہ, یہ حکایت, یہ کہانی تم میں سے ہر ایک کی ہے, اور یہ دوست بھی تمہارے ہیں. اب تو عقل حیران, ہمارے ایسے کون سے دوست؟ ہر ایک اپنے دوستوں کو یاد کر رہا. پیغمبر نے کہا سنو, وہ نہیں جدھر تمہارا ذہن گیا. پہلے دوست کا نام ہے مال. مال, مال و دولت, جس کے لیے انسان وطن چھوڑ کے ہجرت اختیار کرتا, جس کے لیے انسان گھر والوں کے آرام کو چھوڑ کے صحراؤں اور جنگلوں کی خاک چھانتا, جس کے لیے نہ دن کو آرام کرے نہ رات کو, جس کے لیے عید و بقرعید بھی لگا ہوا ہے, جس کے لیے آدمی نے ساری لذتیں خاک میں ملا دی. دولت, پیسہ, مال. اب ایک جملہ کہہ دوں شاید آپ کو برا لگ جائے کہ آپ حضرات سے بہتر اور کون جان سکتا کہ دولت کمانے اور مال جمع کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی جاتی ہیں. پیغمبر نے کہا مگر سنو, یہی مال اور دولت جس کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے, یہ خیال کرنا کہاں تک تمہارا ساتھ دے گا. سب سے دغاباز دوست ہے, سب سے بے وفا دوست ہے, تمہاری ساری قربانیاں قبول کر لے گا. یعنی آج کل کے محاورے میں سارا خون ہمارا چوس جائے گا لیکن بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا ہے. جیسے ہی ملک الموت آیا اور مال نے کہا خدا حافظ, اب میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں, مدد تو خیر کیا کرے, مدد تو خیر کیا کرے, ہو سکتا ہے الٹا ہماری پریشانیاں بڑھا دے. پتا چلا جو مال جمع کیا خمس نہیں دیا, مال کام بھی نہیں آیا, جوتے الگ پڑے. پتا چلا کہ جو مال جمع کیا وہ حرام رزق تھا, مدد تو کچھ نہ کی, سزا الٹی ملی. کہا یہ ہے پہلا دوست, بے وفا, دغاباز. اس کے بعد سنو دوسرا دوست جس نے تھوڑی سی خدمت کر لی, مرنے کے بعد قبرستان میں پہنچا کے آیا مگر اس کے بعد وہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلا گیا. یہ ہے اہل و عیال. وہ مال تھا یہ عیال تھے, گھر والے, بیوی, بچے. کتنا آدمی ان کے لیے قربانیاں دیتا, شاید اپنے لیے اتنی ضرورت بھی نہ پڑے محنت کرنے کی. یہ گھر والے ہیں جن کی وجہ سے آدمی زحمتیں اٹھاتا. یہ گھر والے ہیں جنہیں خوش کرنے کے لیے آدمی اللہ کو ناراض کر دیتا, اللہ کو ناراض. کتنے ہی لوگ مجھے پاکستان میں ایسے ملتے ہیں جن کے گھروں میں پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن یا وی سی آر یا ڈش اینٹینا بچوں کی وجہ سے آیا. ان کو نہ شوق تھا, نہ وقت تھا, نہ ضرورت تھی. کہا مولانا ہمارے پاس کہاں ٹائم, لیکن کیا کرے, بچوں کا اصرار ہے کہ بابا ڈش اینٹینا ضروری. کیا کریں, بچوں کا اصرار ہے کہ سی ٹی وی ضروری, بچوں کا اصرار ہے کہ وی سی آر ضروری. کتنے ہی لوگ ایسے, ایک بار آ گیا چسکا لگا گیا تو شاید آپ کو بھی لگ گیا, لیکن کتنے ہی لوگ ایسے پہلی مرتبہ یہ لغویات و خرافات, یہ لغویات و خرافات نہیں, اگر انہیں دین کے کام میں استعمال کیا جائے. موجودہ استعمال کو دیکھ کر یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کون سے کنویں کے مینڈک نکل آئے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں, استعمال کی وجہ سے. ایک مجلس مجھے خاص اس حوالے سے پڑھنا کہ چیزوں کا استعمال انہیں اچھا بھی بنا دیتا ہے, انہیں برا بھی بنا دیتا. لیکن آج نہیں, آج تو آخری جملے. کہا یہ اہل و عیال, کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں حجاب اور پردے کی اہمیت کا اندازہ ہے, پتا ہے کہ بے حجاب عورت سے اور کوئی ناراض ہو کہ نہ ہو, زینب